اور اس کوشش کا ثمرہ اللہ عطا فرمائے گا. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھلائی کا بدلہ، احسان کا بدلہ احسان ہے. اچھے کام میں آپ سب آئے ہو. یہ علماء کرام کا نورانی مجمع، یہ شورائے اسلام کا امڑتا ہوا سیلاب آپ کے درمیان عزیزم مولانا رئیس احمد صاحب قلعہ برکاتی نے جو جاسوسانی فرمائی ہے، اسی کا یہ ثمرہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں. اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، جب ذکر کی محفل سجتی ہے کہتے ہیں فرشتے آقا سے. جب ذکر کی محفل سجتی ہے کہتے ہیں فرشتے آقا سے، سرکار توجہ فرمائے دیوانے تماشا کرتے ہیں. سرکار توجہ فرمائے دیوانے تماشا کرتے ہیں. سرکار نظر کرم مدینہ منورہ سے کرتے تو ہم اور آپ کی سوئی ہوئی قسمت تک. واہ بھائی واہ واہ. اسی لیے کہا جاتا ہے منت منے ہے خدمت سلطان ہمیں کنی. منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی. منت شناس کہ بخدمت بداشت. یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہم بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں. یہ احسان نہ جتاؤ کہ میلاد شریف کی محفل میں آئے ہیں. یہ احسان نہ جتاؤ کہ ہم حسن پور کٹولی میں اصلاح معاشرہ کانفرنس اور جلسے دستار بندی میں آئے ہیں. یہ احسان مانو انہوں نے بلا لیا ہے، یہ ان کا احسان ہے. قرآن پڑھوا دیا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن سکھا دیا ہے. من تعلم القرآن وعلمہ خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن واہ بھائی واہ واہ. پڑھائے. تم میں اچھا وہ ہے. یہ اچھے ہیں. تبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. ہے اس اچھے سے اچھا، بولو بولو ہمارا نبی. آپ بھی بولو ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سب چمک والی اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والی اجلوں میں چمکا کیے. انڈے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سبحان اللہ. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. نبی کا نام لینے سے میرا بھی نام ہوتا ہے. اور نبی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. نبی کے نام کے صدقے میرا ہر کام ہوتا ہے. آپ اس جلسے دستار بندی و اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو. سنو، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہی بچوں کو پڑھایا ہے. حضرت علامہ مستقیم صاحب قبلہ اور علامہ رئیس صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی اور آپ سب طالبان علوم نبویہ نے، علماء کرام نے پڑھا ہے، لکھا ہے، سنا ہے کہ ہر کی مادروں پدر را بیا دارا، بیا دارا بوئے بہشت نیابا. جو بچہ جو بچی اپنے ماں باپ کو ستاتی ہے، وہ چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے قاری ہو، چاہے عالم ہو، جنت میں جانا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. آج آپ 27ویں شعبان المعظم کا دن گزار کر اب آپ اس 28ویں شب میں، یہ شعبان المعظم کی 28ویں شب ہے، اس نورانی شب میں ہم اور آپ اللہ کے ذکر کی محفل میں، میلاد شریف کی نورانی انجمن میں، خیر المجالس اس نورانی محفل کو کہا جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم حسن پور کی گاؤں کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سمجھو کہ ہم مدینے کی چھاؤں میں بیٹھے ہیں. اور جب مدینے کی چھاؤں میں آپ بیٹھے ہوا اپنے کو محسوس کرو گے رحمت اللہ کی رحمت
بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ انگلیاں ہیں پیٹ پر، چھوٹے ہیں پیسے جھوم کر، انگلیاں ہیں پیٹ پر، چھوٹے ہیں پیسے جھوم کر، نتیاں پنجاب رحمت کی ہے جانی باہبا، مجرموں کو قتل لیتی ہے، گناہگاری سے قتل لیتی ہے، پرہیزگاری باہبا۔ اے سنی جنتی مسلمانوں، آپ جلسہ دستار بندی میں آئے ہو، یہاں قرآن سن رہے ہو، یہاں حدیث پاک کا مفہوم سنایا جا رہا ہے، یہاں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہ کسی کو ہاتھ سے تکلیف پہنچاؤ اور نہ کسی کو زبان سے تکلیف پہنچاؤ۔ کامل مسلمان وہی ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ دشنام اگر رہت کسی سے چارہ نبوت بدو شنیدان، اگر کوئی کمینہ گالی دیتا ہے تو سننے سے بہتر جواب دینا نہیں ہے، اس کو جواب نہ دو، سن کر کے دعا دے دو۔ تو کسی نہ کسی دن تو اپنی زبان کو گندی نہیں کرے گا کہ میں نے فلاں کو گالی دیا مگر فلاں نے سنا اور سننے کے بعد دعا دے دیا۔ تو آج آئے ہو اس نورانی انجمن میں، آئے ہو اس مدرسے میں، نئی عیدگاہ کے پاس، جسے مولانا رئیس صاحب نے قائم کیا ہے، ایک پیغام لے کے جاؤ۔ اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا، اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا، اللہ کی رحمتوں نے اسے گود میں لیا۔ اولاد جن کا حافظ قرآن ہو گیا، اولاد جن کا، بولو بولو، اولاد جن کا حافظ قرآن ہو گیا۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامت ثوبہ من ضوء الشمس والقمر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا، اس کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی چاند و سورج کی روشنی سے زیادہ ہو۔ سوچو مسلمانوں، قرآن بچے نے پڑھا ہے مگر تاج بچے کے ماں باپ کو دیا جا رہا ہے۔ قرآن جس کا پڑھنا عبادت، قرآن جس کا دیکھنا عبادت، قرآن جس کا چومنا عبادت، قرآن جس کا رکھنا عبادت، ایک حرف پڑھو تو 10 نیکی، اور 10 حرف پڑھ لو تو کتنی نیکی؟ 100 نیکی۔ کتنی نیکی؟ 100 نیکی۔ اور اگر 100 حرف پڑھ لو تو 1000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں۔ اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرشتوں، میرے بندے کے نام اعمال میں اس نے قرآن مقدس کے 100 حرفوں کی تلاوت کی ہے، اسے 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھو۔ کون لکھے گا؟ لکھنے والے فرشتے، لکھنے والے فرشتے 1000 نیکیاں لکھ رہے ہیں، مگر رمضان کا نورانی مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس رمضان میں اگر کوئی اللہ کا بندہ روزہ رکھتا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ ہر روزہ دار مستعد زمین آسمان کو حکم دیتا ہے کہ اے زمینوں، اے آسمانوں، جو میرے بندوں نے روزہ رکھا ہے انہیں جنتی ہونے کی ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جنتی ہونے کی بشارت دے دو کہ تم نے روزہ رکھا ہے تم جنتی ہو، تم نے روزہ رکھا ہے تم جنتی ہو، تم نے روزہ رکھا۔ یہ کون؟ اللہ پاک زمینوں کو اگر اللہ تعالیٰ بولنے کی اجازت دے دیتا، یہ زمینیں، یہ آسمان ہر روزہ رکھنے والے کو اس کے جنتی ہونے کی بشارت دیتے۔ روزہ رکھنے میں اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اعمال صالحہ کا صلہ فرشتوں سے دلاتا ہے،
مگر اگر اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی کوئی روزہ رکھتی ہے تو اللہ اس کا صلہ خود عطا فرماتا ہے، اس کا صلہ پروردگار عالم خود عطا فرماتا ہے۔ آپ سب لوگ بڑے خوش نصیب ہو، ایک مرتبہ سب لوگ مل کے درود شریف پڑھو۔ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا محمد وعلی آل محمد۔ کیا پڑھیں؟ صلی اللہ علیہ یا محمد وعلی آل محمد۔ کتابوں میں ان علماء کرام نے، ان مقدس نائبین مصطفیٰ نے پڑھا ہے، چاہے دارالعلوم علیمیہ ہو، چاہے جامعہ اشرفیہ مسعود العلوم چھوٹی تکیہ ہو، چاہے جامعہ غازیہ فیض العلوم بخشی پورہ درگاہ شریف اور بہرائچ شریف کا مدرسہ ہو، یا شہمشاہ شریف کا مدرسہ ارشاد العلوم ہو، حضرات وہاں علماء کرام نے پڑھایا ہے کتابوں میں، اور خود میں نے پڑھا ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتاب کی عبارت آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، آپ سماعت کرو۔ اللہ کے پیارے رسول سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا صلہ کتنا اچھا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو فارسی میں لکھا ہے، ہر کی برمن یک بار درود بخواند، ہر کی برمن یک بار درود بخواند، خدا تعالی اور فرشتگان بر بے 10 بار درود بگویا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے محبوب بتا رہے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، کتنی مرتبہ؟ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ اب اللہ کے فرشتے کتنے ہیں؟ فرشتے کسی نے گنا؟ انگنت فرشتے ہیں۔ تو وہ سب فرشتے اگر ہم 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں تو اللہ اور اللہ کے فرشتے ہم پر 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں کے لیے اتنا اچھا انتظام کیا ہے عزیزم مولانا رئیس احمد صاحب قبلہ نے، اور عزیزم مولانا مستقیم صاحب اور ان کے دست و بازو جتنے اراکین کمیٹی ہے سبوں نے کتنا اچھا انتظام کیا ہے۔ ہر شاعر آتا ہے کہتا ہے درود شریف پڑھو، ہر مقرر آئے گا کہے گا درود شریف پڑھو، ہر مفتی، اور آپ دیکھو حضرت نے کتنا کرارا انتظام کیا ہے۔ یہ سب آپ کے لیے کیا ہے، یہ صرف اس کے لیے کیا، آپ کے لیے کیا۔ علماء کرام کو بلایا، حضرت قاری نعیم الرحمن صاحب قبلہ یہ گونڈا سے تشریف لائے ہیں، قاری عثمان صاحب قبلہ یہ لکھنؤ سے تشریف لائے ہیں، حضرت مفکر اسلام شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی سہیل اختر مصباحی صاحب قبلہ بہرائچ شریف سے، اور ساتھ ہی میں بھی بہرائچ شریف آیا ہوں، حضرت علامہ خواجہ منصور احمد صاحب قبلہ احمدی جعفنا شریف مدینہ یونیورسٹی سے تشریف لائے۔ علماء کرام کا کتنا کرارا قافلہ ہے، آپ سب دیکھ رہے ہو۔ یہ سب انتظام صرف اس لیے کیا گیا، حدیث شریف میں ہے، سرکار فرماتے ہیں ہر کی عالم بدیع جس شخص نے کسی عالم کو دیکھا گویا کہ اس نے مجھ کو دیکھا، اور جس نے مجھ کو دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ جو شخص کسی عالم کے ساتھ دنیا میں بیٹھے اللہ اس کو جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ کتنا اچھا کام علماء کرام نے کیا ہے۔ آپ کے اس حسن پور کٹولی میں جامعہ بنیاد ڈالی ہے، نئی عیدگاہ کے پاس عزیزم مولانا اور ان کے دست و بازو اراکین کمیٹی نے جو بنیاد ڈالی ہے، اس میں آپ کے بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس میں آپ اپنے بچوں کو بھیجیے۔ جس طرح سے آپ جشن اصلاح معاشرہ کانفرنس میں آئے ہو، یہاں سے آنے کے بعد کچھ لے کے جاؤ۔ بریلی والے نے کبھی نماز نہیں طرح کیا ہے، مسلمان تو بھی نماز نہ چھوڑ، کھانا بند کر دے، پانی پینا بند کر دے، مگر نماز کبھی نہ چھوڑو۔ نماز جو پڑھتا ہے اللہ اسے
خوش ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار نے کبھی نماز ترک کیا؟ نہیں ترک کیا. اعلیٰ حضرت سرکار نے تو 30 گھنٹے یا 29 گھنٹے میں آپ حافظ قرآن بن گئے. کسی نے لکھ کے بھیج دیا تھا خط میں حافظ صاحب، تو آپ نے سوچا کس کا جواب دوں کہ میں حافظ نہیں ہوں. بہتر ہے کہ آج شعبان کی تاریخ ہے، ہو سکتا ہے رمضان کا چاند ہو جائے، تیاری کر لوں. تو آپ نے مغرب سے عشاء تک تیاری کیا اور وہی نماز تراویح میں ایک پارہ مکمل سنا دیا. اس طرح سے آپ نے 30ویں تراویح میں یا 29ویں تراویح میں مکمل جو ہے آپ قرآن کے حافظ ہو گئے. جو 30 گھنٹے میں حافظ قرآن ہوتا ہے، دنیا اسے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. دنیا اسے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے. کوئی مثال نہیں آپ کی. اللہ نے آپ کو اپنے نبی کے صدقے میں سب کچھ عطا کیا. لہذا ہم اور آپ اس نورانی انجمن میں آئے ہیں، اس نورانی محفل میں آئے ہیں، نئی عیدگاہ کے قریب آئے ہیں کہ یہاں سے کچھ لے کے جائیں. سرکار غوث اعظم نے دیکھا ایک قافلہ حاجیوں کا مکہ مدینہ شریف کے لے جا رہا ہے. آپ تڑپ گئے، فوراً اپنے والدہ کے پاس تشریف لائے. عرض کیا امی جان اگر اجازت ہو یہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا ہے، میں بھی مکہ مدینہ شریف چلا جاؤں. ماں نے اجازت نہیں دیا. آپ ٹھہر گئے اور جب ٹھہرے آپ کے دل سے جدائی فراق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دیوانگاہ نہ ترسند السولت قیامت. دیوانگاہ نہ ترسند السولت قیامت. نہ شکی بدست پہ جو بھی اثر پہ تازیانہ، جو دیوانہ ہوتا ہے، جو مستانہ ہوتا ہے، جو عاشق ہوتا ہے، جو چاہنے والا ہوتا ہے، جو اللہ و رسول کی محبت میں مر مٹنے والا ہوتا ہے، اللہ اسے وہ مقام دے دیتا ہے جو قیامت کی سختی سے نہیں دیتا. ایسے جیسے لکڑی کا گھوڑا گھوڑے کی مار سے نہیں ڈرتا، بالکل اسی طرح سے اللہ کا بندہ اور آپ سب تو دیوانے اعلیٰ حضرت ہو، آپ سب تو دیوانے حضور مفتی اعظم ہند ہو، آپ سب تو دیوانے حضور قاضی شریعہ ہو، آپ سب تو دیوانے غوری نواز ہو، آپ سب تو دیوانے وارث عالم پناہ ہو، آپ سب تو دیوانے قاضی ہو. کسی شاعر نے کہا ہے، بس ایک شعر میں آپ کو پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں، اپنی گفتگو آگے بڑھاتا ہوں کہ عقل تو دنگ ہوئی، عقل تو دنگ ہوئی جا کے درے غازی پر. عقل تو دنگ ہوئی جا کے درے غازی پر. عقل تو دنگ ہوئی جا کے درے غازی پر. جسم کا رنگ بدل دیتا ہے یہ پیارا پانی، ایک ہی پل میں مریضوں کو شفا دیتا ہے میرے مسعود تیرے در کا وہ پیارا پانی. غازی سرکار کے مزار مبارک کا غسالہ ہے. لوگ جب اسے پیتے ہیں تو اللہ جسم سے بیماریاں دور کر دیتا ہے. اندھے لگاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. کوڑ کے جسم والے لگاتے ہیں تو ان کے جسم سے گھناؤنا مرد کوڑ کا دور ہو جاتا ہے. حضرات آپ ایسے اللہ والوں کے غلام ہو، ہم اور آپ سب ہیں. ہم اور آپ اسی لیے کہا جاتا ہے اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے. آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے، وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. اور پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. جان ہے عشق مصطفیٰ روز خودو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. حضرات یہ تو اردو کی بات ہے. اور آج یہ نہ دیکھو کہ حسن پور کٹولی میں حضرت کے علامہ رئیس احمد برکاتی نے میلاد مصطفیٰ کی نورانی محفل سجایا ہے. حضرت شیخ مسلح الدین ساتھی سینادی رحمت اللہ علیہ تقریباً 800 سال پہلے، کتنے سو سال پہلے؟ 800 سال پہلے لکھتے ہیں بلند آسماں، بلند آسماں پیش قدرت خجل، بلند آسماں پیش قدرت خجل، تم مخلوق و آدم ہنوز آپ وکیل. یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ. یہ اونچا آسمان
آپ کے مرتبے کے سامنے شرمندہ ہے. آپ پیدا ہو چکے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام ابھی مٹی پانی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں خدایت ثنا گفت تبدیل کر، خدایت ثنا گفت تبدیل کر، زمیں بوس قدرے تو جبریل کر. اللہ آپ کی ثنا بیان کرتا ہے. جس کی ثنا، جس کی تعریف خود اللہ بیان کرے. ہر شے فنا ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا، یا تو خدا رہے گا. اور یا خدا کے محبوب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے. اور جو حجاجان کرام مدینہ المنورہ پہنچے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا شریف پر سنہرے لفظوں میں لکھا ہوا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حج وینسا. بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ زمین نبیوں کے جسموں کو کھا سکے. بس اللہ کے نبی زندہ ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے، انہیں روزی دی جاتی ہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حضرات آپ تصور میں کرو تو قسم خدا کی مدینہ آپ محبت سے اگر درود پڑھتے ہو تو آپ کی درود کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں اور فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں فلاں ضلع کے فلاں اللہ کے بندے نے، میری امتی نے مجھ پر درود شریف پڑھ کر کے روانہ کیا ہے. لہذا یہ شعبان کا مہینہ آج 27ویں شب ہے. کل 27ویں تاریخ، 28ویں تاریخ، کل 28ویں تاریخ، آج 27ویں گزر گئی. آج 27ویں تاریخ گزر گئی، اب 28ویں شب ہے. کل 28ویں تاریخ ہوگی اور جمعہ کو 29. اگر چاند ہو گیا تو سنیچر کو روزہ، اور اگر نہیں ہوا تو اتوار کو تو ہر حالت میں روزہ. آپ قرآن شریف پڑھو، درود شریف پڑھو. ایسی نورانی محفل میں آئے ہو، یہاں سے کچھ لے کے جاؤ. جب آپ قرآن شریف اپنے گھر میں پڑھیں گے، آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ سورۃ الکنز، خزانے کی سورت. کیا نہیں ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا ہے. آپ اس کو پڑھو، انشاءاللہ رحمتیں تمہارے اوپر ساون باتوں کی طرح برستی نظر آئے گی. لہذا ہم اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم اور آپ سب اپنے پیارے محبوب دانائے کفایہ و غیوب سیدی عالم سروری عالم نور مجسم سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر زمین کرتے رہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول اللہ کی غلامی کا حق ادا کر دیا اس نے صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی کا حق ادا کر دیا. لہذا ہم اور آپ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کا حافظ تجھ کو. لہذا ہم اور آپ سونے چلے تو پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ. سو کر اٹھے تو پڑھیں السلام علیکم یا نبی اللہ. اور درود شریف صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی علی نبینا، صلی علی محمد صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد صلی علی کریمنا. اس کو اپنا وظیفہ بنا لو مسلمانوں. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جنت مقام ہوگا، دوزخ حرام ہوگا، پڑھ لکھ کے مر گیا ہے جو صلی علی محمد. لہذا ہم اور آپ سب اپنا جو ترانہ گنگنانا ہے وہ یہی نبی کی نام. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے آپ افطاری کہتے دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے لیے، اور اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے جو ہے محلے والوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرتے رہو. سحری کے وقت دعا کرو. بلا ٹل جائے گی، بلا ٹل جائے گی. دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، دعا بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. یہ نہیں کہ ہم ہی دعا کریں،
آپ ہی دعا کر سکتے ہیں. آپ ہی دعا کرو ہمارے لیے, ہم دعا کریں گے تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سیدنا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم اور آپ سب کو ہم اور آپ سب کو دین دنیا کی ترقیاں, بلندیاں, کامیابیاں عطا فرمائے, اور حضرت علامہ رئیس احمد برکاتی صاحب کو, حضرت علامہ مستقیم صاحب قبلہ کو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی عمروں میں اللہ پاک سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تقدس کے صدقے میں ہم اور آپ سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.